مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ نعت پاک کے چند اشعار تحت لفظ میں سماعت فرما لیں۔ ارشاد ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ بے شک بے شک۔ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، بے شک بے شک۔ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا۔ جنت اسے ملے گی جو ہوگا، بے شک بے شک بے شک۔ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا۔ جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا۔ اور کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے، ہم اور آپ جنازے کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ بے شک۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے، اگر مرید کا جنازہ ہے تو پیر بھی کاندھا دے رہا ہے، اگر شاگرد کا جنازہ ہے تو استاذ بھی کاندھا دے رہا ہے، اگر مقتدی کا جنازہ ہے تو امام بھی کاندھا دے رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ جانے والا کہیں اور نہیں جا رہا ہے، یہ جانے والا کسی اور سے ملاقات کے لیے نہیں جا رہا ہے، یہ جانے والا جا رہا ہے تو نبی کی دید کے لیے جا رہا ہے۔ اور جس گھڑی نبی کی دید ہوتی ہے یقیناً اسی گھڑی مومن کی عید ہوتی ہے۔ کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے، وہ جا رہا ہے دیکھنے جلوہ رسول کا۔ کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے، وہ جا رہا ہے دیکھنے جلوہ رسول کا۔ ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ حضرات، آج کا یہ نورانی اجلاس صاحب خانہ عزیزم محمد عزیز بعقد شہید خانہ آبادی، شادی خانہ آبادی کے موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام و انتظام کیا۔ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہر موقع پر اپنے نبی کی میلاد مناتے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مناتے رہیں گے۔ اگر غم کا ماحول ہے تو بھی 40واں برسی کے موقع پر ہم اپنے نبی کی میلاد مناتے ہیں، اور خوشی کا موقع ہو تو بھی ہم شادی بیاہ کے موقع پر اپنے نبی کی میلاد مناتے ہیں۔ اور منائیں کیوں نہ یار، جس نبی نے ہر موقع پر ہم گنہگاروں کو یاد کیا۔ وہ نبی جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، پیر کا دن ہے، صبح صادق کا وقت ہے، اللہ اکبر، آقا کے لبہائے مبارک جو مشک ہے، آقا نے پیشانی کو زمین پہ رکھا، لبہائے مبارک سے یہ کلمات جاری ہوئے۔ پہلی بار جو آواز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلے تو اللہ کی کبریائی کو بیان کیا، دوبارہ آپ نے فرمایا الحمدللہ، اس کے بعد آپ نے اللہ کی حمد کو بیان کیا، اور تیسری مرتبہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہم رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ جو نبی پیدا ہوا تو ہم گنہگاروں کو فراموش نہ کیا، وہ نبی پیدا ہوتے ہی ہم گنہگاروں کو یاد کریں۔ شب معراج ہے، معراج کا دولہا امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ کی بارگاہ میں جبریل امین 70,000 ملائکہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ، براق حاضر ہے، آپ سوار ہو جائیں۔ آقا چند قدم چلے، ٹھہر گئے۔ جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ رک کیوں گئے؟
میرے نبی نے فرمایا اے جبریل یہ بتاؤ کیا میرے امتیوں کے لیے بھی سواری کا کوئی انتظام ہے؟ وہ پلسرات جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، کیا میرے امتیوں کے لیے بھی سواری کا کوئی انتظام ہے؟ تو جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی جب پلسرات سے گزریں گے تو میں یہ اپنا نورانی پر بچھا دوں گا تاکہ آپ کے امتی آسانی سے گزر جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے جبریل سنو، جس وقت تو اپنا نورانی پر پلسرات پہ بچھائے گا اور میرے امتی تیرے پر کے اوپر سے گزریں گے تو اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے کہ تیرے پر کو بھی خبر نہیں ہوگی اور میرے امتی آسانی سے گزر جائیں گے۔ اسی لیے تو علامہ اللہ اکبر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان پکار اٹھے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اتنی تیزی سے آقا فرماتے ہیں کہ میرے امتی گزر جائیں گے کہ اے جبریل تیرے پر کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ وہ نبی اس موقع پر بھی ہمیں فراموش نہ کیا جہاں سب بھول جاتے ہیں اپنا غیر تو غیر ہے یار، اپنا بھی بھول جائے، جہاں باپ بیٹے کو نہ پہچانے، جہاں ماں بیٹی کو نہ پہچانے، حشر کا وہ عالم ہوگا، نفسی نفسی کا وہ دور ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن 50,000 برس کا ہوگا، 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، اور وہ بھی ایسا نہیں سورج سوا نیزے پر، زمین مثل تابہ، زمین سے گرمی، اللہ اکبر، لوگوں کے جسم سے اتنے پسینے نکلیں گے، کوئی اپنے ہی پسینے میں، کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کندھے تک ہوگا، اور کوئی اپنے ہی پسینے میں غوطہ کھائے گا۔ الغرض جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی ان پر مصیبتیں ہوں گی۔ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، اس مصیبت میں 25,000 برس گزر جائیں گے۔ اب 25,000 برس کے بعد لوگ باہم مشورہ کریں گے آخر اس مصیبت میں ہم لوگ کب تک گرفتار رہیں گے، اس بلا میں ہم لوگ کب تک گرفتار رہیں گے۔ چلو کسی کو تلاش کیا جائے، کسی کو شفاعتی بنایا جائے، کسی کی بارگاہ میں چلا جائے، انہیں شفاعتی بنایا جائے، وہ ہم لوگوں کی بخشش کروائیں۔ آپس میں مشورہ کریں گے، لوگ کہیں گے چلو چلو آدم صفی اللہ کے پاس، آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم اللہ کے نبی ہیں، وہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو صفی اللہ کے ڈگری سے نوازا ہے، وہ ہم لوگوں کی بخشش کروائیں گے۔ تلاش کرتے کرتے آدم صفی اللہ سے ملاقات ہوگی، لوگ آدم صفی اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں گے اے اللہ کے نبی آپ ہم لوگوں کی بخشش کروا دیجئے، ہم لوگوں کی شفاعت کروا دیجئے۔ آدم علیہ السلام کا جواب ہوگا اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب سوچیں گے آدم جب ٹھکرا دیں گے، ہم لوگ آدمی ہیں، آدم کی اولاد ہی تو ہے، ایک باپ جب ٹھکرا دے گا آدم صفی اللہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، اب سوچیں گے اب کس کے پاس چلے، لوگ مشورہ کریں گے چلو چلو نوح نجی اللہ کے پاس، نوح علیہ السلام نے کشتی کو ساحل پہ لگایا ہے، آج وہ ہماری کشتی کو بھی ساحل پہ لگائیں گے، آج وہ ہم لوگوں کو نجات کا پروانہ دلائیں گے۔ لوگ نوح نجی اللہ کو تلاش کریں گے اور تلاش کرتے کرتے ملاقات ہو جائے گی۔ جب نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے عرض کریں گے اے اللہ کے نبی ہم لوگوں کی بخشش کروا دیجئے۔ حضرت نوح نجی اللہ کا بھی وہی جواب ہوگا جو آدم صفی اللہ نے جواب دیا، یعنی اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اللہ اکبر، آدم نے ٹھکرا دیا، نوح نجی
कलीमुल्लाह ने ठुकरा दिया। अब सोचेंगे चले किसके पास चले, अलगरज इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आएंगे, उनका भी वही जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास आएंगे, उनका भी वही जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। हजरत ईसा रूहुल्लाह के पास आएंगे, उनका भी जवाब वही होगा इज़हबू इला गैरी। सब नबियों का एक जवाब है इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। मेरे अलावा कहीं और जाओ, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हज़रत ईसा रूहुल्लाह सरकार की बारगाह में भेजेंगे, जाओ जाओ इमामुल अंबिया की बारगाह में जाओ, जाओ जाओ शफीउल मुज़नबीन की बारगाह में जाओ, जाओ जाओ ताहा व यासीन की बारगाह में जाओ, जाओ जाओ महबूब रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाओ। अब लोग हुजूर की बारगाह में जब चलेंगे, अल्लाह अकबर, कैसा वो मंजर रहा होगा। मुस्तफा लिवाउल हम्द के तले जलवा फरमा होंगे, और जब अपने उम्मतियों को आते हुए देखेंगे तो हुजूर रुकेंगे नहीं, बल्कि हुजूर खुद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हुजूर फरमाते हैं अना लहा, अना लहा, आओ आओ मैं ही तुम्हारी बख्शिश करवाने वाला हूँ, आओ आओ मैं ही तुम्हारी शिफात करवाने वाला हूँ। हुजूर का तो मैदान महशर में इस तरह होगा। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज बच्चे को, प्यारे बच्चे को, नालायक की बात नहीं कर रहा, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, यकीन जानो यही हाल आपका होगा। मुस्तफा इस तरह कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। वो नबी मैदान महशर हम गुनहगारों को फरामोश न किए, बल्कि रिवायत में है सहाबी रसूल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैदान महशर में अज़दहाम होगा, लोग कसीर तादाद में होंगे, या रसूल अल्लाह मैदान महशर में आपसे मुलाकात कहाँ होगी? मेरे नबी फरमाते हैं ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, और अगर तुम मुलाकात करना चाहते हो तो हौज़े कौसर पे आ जाना, वहाँ मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हौज़े कौसर पे मुलाकात ना हो तो फिर कहाँ मुलाकात होगी? मेरे आका फरमाते हैं तो मीज़ाने अमल पे आ जाना, जहां लोगों के नामाए अमाल तौले जा रहे हैं, वहां मुलाकात होगी। फिर सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर हौज़े कौसर पे भी मुलाकात ना हो तो फिर कहां मुलाकात होगी? मेरे आका फरमाते हैं ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, पुल सिरात पे आ जाना, जो बार से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है। मैं अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में खम कर दूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा, ए मौला मेरे उम्मतियों को सलामती से गुजार दे। रब्ब सल्लिम की सदाएं देने वाले पैगंबर इस्लाम अपने पेशानी को जब जमीन पे रखेंगे, अल्लाह फरमाएगा ए मेरे महबूब तू अपनी पेशानी को उठा, जो मांगोगे दिया जाएगा, जो चाहोगे पूरा किया जाएगा। अलगरज नबी वहाँ कभी हौज़े कौसर पे, कभी मीज़ाने अमल पे, कभी पुल सिरात पे, शबे मेराज में हमें याद करें। लिहाजा हमारा भी फर्ज बनता है कि हर मौके पर हम अपने नबी की याद मनाते रहें, अपने नबी का जिक्र करते रहें, अपने नबी का चर्चा करते रहें। अरे खुदा के जिक्र से दिल को सुरूर मिलता है, खुदा के जिक्र से दिल को सुरूर मिलता है, नजर को रोशनी, ईमान को नूर मिलता है। जो मांगता है खुदा से नबी के सदक़े में, मुझे यकीन है उसको जरूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यकीन है उसको जरूर, सुभान अल्लाह। हम मांगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके अला हदरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज का ये इजलास शादी खाना आबादी के मौके पर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम व इंतजाम किया। मुझसे पेशरो खतीब कह गए थे कि शादी के मुताल्लिक मौलाना साहब कुछ बयान करेंगे बितफसील। वक्त नहीं है, वरना थोड़ा सा मैं रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको गौर से सुनना है। मेरे अजीज, जितने भी रिश्ते हैं, चाहे बाप बेटे का रिश्ता हो, या भाई भाई का रिश्ता हो, या चचा भतीजे का रिश्ता हो, मामू भांजे का रिश्ता हो,
الغرض یہ جتنے بھی رشتے قائم ہوئے ہیں یہ تمام رشتے دنیا میں قائم ہیں۔ پہلا رشتہ باپ بیٹے کا نہیں ہے، پہلا رشتہ ماں اور بیٹی کا نہیں ہے، پہلا رشتہ بھائی بھائی کا نہیں ہے، پہلا رشتہ چچا اور بھتیجے کا نہیں ہے، پہلا رشتہ ماموں اور بھانجے کا نہیں ہے، پہلا رشتہ ہے زوجیت کا رشتہ ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، اور اتنا متبرک اور معظم اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ جتنے بھی رشتے قائم ہوئے ہیں یہ سب رشتے دنیا میں قائم ہوئے، لیکن پہلا رشتہ جو قائم ہوا ہے وہ جنت میں قائم ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں قائم ہوا ہے؟ جنت میں۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ ہوا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب کیسا پاکیزہ رشتہ ہوگا جس کے خطبے کو جبریل پڑھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جس کے گواہ فرشتے بنے، سبحان اللہ، اور وہ زوجیت کا رشتہ۔ آدم کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ، جب نکاح ہو چکا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت حوا کے قریب ہونا چاہا، قربت اختیار کرنا چاہا۔ ندا ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے اے آدم ٹھہر جاؤ، پہلے مہر کو ادا کرو، مہر کو ادا کرو۔ عرض کیا اے مولا، ایک پاک پروردگار میں جنت میں مہر کیا ادا کروں؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے اے آدم تو میرے محبوب پہ 10 مرتبہ درود پڑھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 10 مرتبہ درود پڑھ۔ اور آدم نے 10 مرتبہ حضور پہ درود پڑھ کر کے مہر کو ادا کر دیا۔ ارے یار، درود کی بڑی فضیلت ہے، درود کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم جب بھی دعا مانگے بے شک درود مانگیں، دعا مانگیں تو 2 درود کے بیچ میں جب آپ دعا مانگیں گے یقیناً وہ دعا قابل قبول ہوگی۔ پہلے بھی درود پڑھو، بیچ میں دعا مانگو، اخیر میں درود پڑھو، تب جا کر کے یقیناً وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ درود کی بڑی فضیلت ہے، درود کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت شیخ محمد سلیمان ابن جزولی، نام یاد کر، شیخ محمد سلیمان ابن جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ مقام سوس کے رہنے والے، بہت پائے کے ولی گزرے ہیں۔ آپ کے ولایت کا ڈنکا بج رہا تھا، آپ کے ولایت کا شہرت تھا۔ شیخ محمد سلیمان ابن جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں گئے، ایک دیہات میں گئے، ظہر کا وقت ہے، ٹائم بہت کم ہے، وقت قلیل ہے، ورنہ ظہر کا وقت ختم ہو جائے۔ حضرت سلیمان ابن جزولی بہت پریشان ہے، آخر کریں تو کیا کریں؟ تلاش کرتے کرتے ایک کنواں نظر آیا۔ جب آپ کنویں کے قریب گئے، آپ کے ساتھ آپ کے خلفاء بھی ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے مریدین بھی ہیں۔ شیخ محمد ابن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ جب کنویں کے قریب گئے تو دیکھا کنویں کے اندر پانی تو ہے لیکن نکالنے کا کوئی آلہ، کوئی ذریعہ نہیں، نہ کوئی رسی ہے، نہ کوئی ڈول ہے۔ آپ پریشان ہیں، کریں تو کیا کریں؟ اتنے میں ایک 8-9 سال کی بچی اپنے مکان کے چھت سے یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں، یہ لوگ ڈول اور رسی کے لیے پریشان ہیں۔ وہ ننھی سی بچی نیچے اترتی ہے اور اترنے کے بعد شیخ محمد سلیمان ابن جزولی کے پاس پہنچتی ہے، سلام عرض کرتی ہے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا بیٹی میں محمد سلیمان ابن جزولی ہوں۔ وہ بچی کہتی ہے ہاں آپ بہت پاک اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ کی کرامت ہے تو بہت شہرت یافتہ ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہا بیٹی ظہر کا وقت بہت تنگ ہے، ظہر کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کوئی انتظام ہو جائے رسی اور ڈول کا، پانی نکال کے وضو بنا لیں اور اللہ کی بندگی کر لیں، ظہر کی نماز کو پورا کر سکے، اتنا سننا ہے۔
وہ بچی کہتی ہے آپ ایک معمولی کام کے لیے اتنا پریشان ہے. وہ 8 یا 9 سال کی بچی آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھنے کے بعد کنویں میں اپنے لعاب کو ڈال دیتی ہے, کنویں میں تھوک دیتی ہے, اپنے لعاب کو ڈال دیتی ہے. اس بچی کے لعاب کا کنویں کے اندر پہنچنا ہے کہ کنویں کا پورا پانی جوش مارنے لگا, ابال کھاتا ہوا اور اونچائی پر آتا ہے اور پھر وہ کنویں کے اوپر سے بہنے لگتا ہے. جتنے لوگ تھے سب لوگوں نے وضو بنایا, وضو بنا کے ظہر کی نماز ادا کر چکے اور جب ظہر کی نماز پڑھ چکے ہیں, جب ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے, شیخ محمد ابن سلیمان جزولی نے سوچا چلو کیوں نہ اس بچی سے ملاقات کرے. وہ بڑی ولیہ کاملہ معلوم ہوتی ہے, وہ بہت کرامت والی بچی ہے, چلو اس بچی کے پاس چلتے ہیں. اس بچی کے مکان پہ پہنچتے ہیں. شیخ محمد ابن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے دروازے پہ دستک دی ہے. بچی دروازہ کھولتی ہے, بچی سلام عرض کرتی ہے. شیخ محمد ابن سلیمان جزولی نے سلام کا جواب دیا ہے. حضرت شیخ محمد ابن سلیمان جزولی پوچھتے ہیں اے بچی یہ بتا, تجھے اس رب کا قسم, تجھے اس خدا کا واسطہ جس نے تمہیں پیدا کیا, ہمیں پیدا کیا, سارے عالم کو اس نے پیدا کیا ہے, اس کا واسطہ میں دے رہا ہوں. اے بچی تو اس مقام کو کیسے پہنچی ہے, تو اس کرامت کو کیسے پہنچی ہے, تو اس بزرگی کو کیسے حاصل کی ہے؟ وہ بچی کہتی ہے سنو مجھے ایک درود شریف یاد ہے, مجھے ایک درود یاد ہے, میں محبت کے ساتھ روزانہ اس درود کو کثرت سے پڑھتی ہوں. اسی درود کی یہ برکت ہے, اسی درود کی یہ برکت ہے, اسی درود کی یہ کرامت ہے, اسی درود کی یہ فضیلت ہے. حضرت شیخ محمد ابن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے بچی ذرا وہ درود پڑھ کر کے سناؤ. حضرت سلیمان ابن جزولی کو وہ بچی درود پڑھ کر کے سناتی ہے اور آپ کو اس درود کی اجازت بھی دیتی ہے. شیخ محمد ابن سلیمان جزولی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں درود شریف پر ایک جامع کتاب لکھوں جس میں اس درود کو بھی شامل کروں جو حدیث کے پاک کی روشنی میں ہو. چنانچہ آپ نے درود کی ایک جامع کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات. نام یاد ہوتا ہے کیا نام ہے؟ دلائل الخیرات. اس دلائل الخیرات میں آپ نے اس بچی نے جو آپ کو درود پڑھ کے سنائی تھی, اجازت دی تھی, آپ نے دلائل الخیرات میں اس درود کو شامل فرمایا. شیخ محمد بن سلیمان جزولی کا اندازہ آپ اس سے لگائے گا. ایک مرتبہ ان کے قبر کو دوسرے شہر میں یعنی مقام سوس سے مراکش کی طرف لے کے جانے کی کوئی بات ہوئی کسی وجہ سے. جب آپ کے قبر کی کشائی کی گئی, 70 سال بوسیدہ پرانا قبر, لیکن جس وقت آپ کے قبر کی مٹی کو ہٹایا گیا, آپ کے قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. اور جب آپ کے کفن کو دیکھا گیا تو کفن تر و تازہ, مٹی کا گرد و غبار بھی نہیں. کسی نے آپ کے رخسار پر, گال پر انگلی کو دبایا تو جس طریقے سے زندہ انسان کے جس پہ آپ انگلی دبائیں گے وہاں سے خون حرکت کرے گی, پھیلے گی, پھر جب آپ ہٹائیں گے تو پھر وہ خون اس جگہ پہ آ جائے. اس طریقے سے ان کے جب رخسار پہ دبایا گیا تو خون کے حرکت پھیلتی ہوئی, اور جب ہٹایا تو پھر خون اسی مقام پہ آ گیا. ان کا کفن میلا نہیں ہوا. کسی نے کہا ہے محمد کے غلاموں کا کفن زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جب محمد کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ ان کا قبر تازہ, ان کے کفن تازہ, ان کے جسم کی خون حرکت میں ہے, جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا کیا عالم ہوگا؟ ارے جب ان کے گدے بھر دیتے ہیں شہانہ زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. تو آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نبی پہ کئے مرتبہ درود پڑھا؟ 10 مرتبہ. کئے مرتبہ؟
اب ایک مسئلہ بتا دیں، تقریر تو اس لائق تو ہے نہیں، جتنا ہے اسی میں سمیٹ کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 10 مرتبہ بہت سے ہوتا ہے جو جب جاتے ہیں تو اکثر مہر دین میں لفڑا پھنستا ہے، کوئی کہتا ہے 8,000، کوئی کہتا ہے 2,000، کوئی کہتا ہے 5,000۔ مسئلہ آپ اپنے ذہن سے نہ بتائیں، آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے امام کا قول کیا ہے مہر دین کے بارے میں؟ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اقل مہر یعنی مہر کے کم سے کم قیمت، ذاتی کی کوئی حد نہیں ہے، آپ 1 کروڑ دے دو، 10 کروڑ دے دو، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کم سے کم مہر دین کی قیمت 10 درہم ہے۔ کتنا ہے؟ 10 درہم اقل مہر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مہر کی قیمت 10 درہم ہے۔ 10 درہم سے کم میں مہر جائز نہیں ہے۔ درہم کہتے ہیں چاندی کے روپے کو، کس کے روپے کو؟ اور دینار کہتے ہیں جو کتابوں میں ہے، پہلے کی کتابوں میں، مسائل کی کتابوں میں دینار کہتے ہیں سونے کے روپے کو، اور درہم کہتے ہیں چاندی کے روپے کو۔ تو ایک چاندی کی قیمت اس وقت غالباً 800 یا 900 کے قریب ہے۔ تو اب 10 کا جوڑ لو کہ 9,000 سے کم میں نکاح نہیں جائز ہے۔ اگر 5 ہے، 500 ہے تو 5,000 ہے، اگر مارکیٹ میں 900 ہے تو 9,000 ہے، 10 ہے تو 10,000 ہے، تو مہر کی قیمت 10 درہم ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ اور یہی مسئلہ ہم حل کر دیں، 10 درہم کیوں کہا، 10 سے زائد کیوں نہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا، انسان کے ہر اعضاء کی قیمت 10 درہم ہے۔ کتنا ہے؟ 10 درہم۔ اگر کسی نے چوری کی، تو اسلامی قانون اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ قرآن کا فرمان السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چٹن دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کتنے کی چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹے جائیں۔ اگر 1 درہم کی چوری کی ہے تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، 2 درہم کی چوری کی ہے تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، لیکن وہیں 10 درہم 9 درہم تک اگر چوری کی ہے سزا کے حقدار ہوگا، لیکن ہاتھ کاٹنے کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن جو ہی 10 درہم کی چوری کی ہے تو اس کے 1 ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو 10 درہم کی چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم۔ مہر کی قیمت 10 درہم، اور آدم علیہ السلام نے جو حضور پہ درود بھیجا ہے وہ 10 مرتبہ، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ قرآن پاک اعلان فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مرد کے لیے لباس ہے اور مرد عورت کے لیے لباس ہے۔ یار بیوی بھی لباس ہے عورت شوہر کے لیے، اور شوہر بھی لباس ہے مرد کے لیے، اور لباس کا کام ہے عیب کو چھپانا ہے۔ لباس عیب کو عیا نہیں کرتا، لباس عیب کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ ہمارے ظاہری جسم میں اگر کوئی عیب ہے، مثال کے طور پہ اگر کہیں پیٹھ میں یا پیٹ میں کوئی سفید داغ ہی کیوں نہ ہو، اگر ہے ہم لباس پہن لیں، کپڑے پہن لیں، ننگے نہ ہوں، تو آپ اس عیب کو دیکھیں گے نہیں۔ یار قرآن کہتا ہے لباس، اور لباس کی ذمہ داری عیب کو چھپانا۔ اگر بیوی میں کوئی نقص ہو، بیوی میں کوئی عیب ہو، بیوی میں کوئی کمی ہو، تو شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ شوہر لباس ہے بیوی کا۔ اب اس کا کام ہے عیب کو چھپانا، نہ کہ لوگوں میں بیان کرنا، نہ کہ لوگوں میں ظاہر کرنا۔ اور عورت بھی لباس ہے مرد کے لیے، اگر مرد میں کوئی کمی ہو،
مرد کے اندر کوئی نقص ہو، مرد کے اندر کوئی کوتاہی ہو تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس عیب کو چھپانے کی کوشش کرے، نہ کہ دوسروں عورتوں کے ساتھ اس عیب کو بیان کرے، اس عیب کو ظاہر کرے۔ نکاح تمام نبیوں کی سنت ہے، حضور کی سنت تو ہے ہی، ایسا نہیں ہے کہ صرف حضور ہی کی سنت ہے۔ میں تو کہتا ہوں آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں سب نے نکاح فرمایا۔ آدم کا نکاح ہوا حضرت حوا کے ساتھ، موسیٰ کلیم اللہ کا نکاح ہوا حضرت صفورہ کے ساتھ، ابراہیم خلیل اللہ کا نکاح ہوا حضرت ہاجرہ اور سارہ کے ساتھ، سرکار نے نکاح فرمایا امہات المومنین کے ساتھ، علی نے نکاح فرمایا فاطمہ کے ساتھ۔ نکاح تمام نبیوں کی سنت ہے۔ نکاح کی فضیلت میں یہ کہا گیا ہے جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر آدھا ایمان کو کیا کیا؟ نکاح کرنے سے آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب آدھے ایمان کی اس کی خود ذمہ داری ہے، آدھا ایمان یا نکاح کرنے سے مکمل ہو جائے۔ کتنا بڑا اجر ہے، ثواب ہے نکاح کا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو ناپسند کیا تو سرکار فرماتے فلیس منی، تو مجھ میں سے نہیں ہے۔ میرے نبی کی آمد کا صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو مقام بخشا، ورنہ عرب کا وہ دور جاہلیت جہاں ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دے، کیسا وہ دور رہا ہوگا جو ظالم باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دے۔ اسی عرب کی ایک مشہور داستان جس کا نام نامی اس میں گرامی دہیہ قلبی ہے۔ دہیہ قلبی جو قوم کے سردار ہے، دہیہ قلبی جو نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، عرب کا وہ نوجوان خوبصورت جن کے حسن کو دیکھنے کے لیے عورتیں پردے کے آڑ سے چھپ چھپ کے دیکھتی تھی۔ دہیہ قلبی بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کی نظر دہیہ قلبی پہ پڑ گئی۔ دہیہ قلبی کے جب چہرے کو دیکھا، نہایت ہی حسین و جمیل قوم کا سردار، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے مولا تو دہیہ قلبی کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اتنا حسین و جمیل خوبصورت چہرہ نوجوان جہنم کی آگ میں جلے، آپ نے دعا مانگی ہے اور نبی دعا مانگے قبول نہ ہو، صبح جب ہوتی ہے دہیہ قلبی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں بہت بڑا ظالم ہوں، میں نے بہت ظلم کیے ہیں۔ اے اللہ کے نبی میں قوم کا سردار تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے خود 70 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ قوم کی جب بھی کوئی بچی آتی تھی، کوئی آتا تھا، میں جاتا تھا اور میں اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، زندہ ریت کے اندر دفنا دیتا تھا۔ وہ چیخیں مارتی تھی، بچیاں چلاتی تھی، لیکن میرا دل نہ تھا، میرا دل ایک پتھر بن چکا تھا۔ میں نے 70 بچیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی باتوں کو جب پیغمبر اسلام سنتے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور گریزاری کرتے ہیں،
आंसू गिरते जा रहे हैं, दहिया कल्बी बयान करते जा रहे हैं। अर्ज का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इतने बड़े जुल्म किए हैं। इतने में जिब्रील अभी बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए, अल्लाह अकबर, हुजूर की बारगाह में हाजिर होके अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने दहिया कल्बी के पिछले गुनाह को माफ फरमा दिया। आप इन्हें ईमान की दावत दें। ईमान की दावत दी, दहिया कल्बी ईमान लाए, और उसके बाद दहिया कल्बी जब ईमान ला चुके हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, एक और मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया, इतना बड़ा जुल्म किया है, माफी के लायक नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ दहिया कल्बी, उसे बयान करो। दहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामिला थी, उसके पेट में बच्चा था, मैं परदेश जा रहा था। चलते चलते मैंने अपनी बीवी को वसीयत की, ऐ मेरी शरीके हयात, मैं परदेश जा रहा हूँ, अगर विलादत हो जाए और विलादत में अगर लड़का पैदा हो, अगर बच्चा पैदा हो, तो उसकी परवरिश करना, उसकी परवरिश में किसी चीज की कमी और कोताही न होने देना, और अगर वही बच्ची पैदा हो, अगर वही लड़की पैदा हो जाए, तो तुम अपने हाथों से उसे जिंदा दफन कर देना, उसकी परवरिश न करना, अपने हाथों से उसे जिंदा दरगोर कर देना, जिंदा दफना देना। माँ है, माँ का दिल एक समंदर है, माँ की दुआएं तुम्हारे लिए साहिबान है। माँ की ममता ही अजीब चीज होती है। विलादत जब होती है तो बच्चे की विलादत हुई, बच्चे की पैदाइश हुई, बहुत ही हसीन और जमील खूबसूरत बच्ची जब जन्म लेती है, ममता ने रोक लिया, उसने उसे जिंदा दरगोर न की, धीरे धीरे वो बढ़ती रही, चलने के लायक हुई, बोलने लगी, और कई साल के बाद जब दहिया कल्बी परदेश से अपने वतन को लौटे, माले तजारत जो गए थे कमाने के लिए, जब लौटते हैं दरवाजा अंदर से बंद है, उन्होंने दस्तक दिया, वो नन्ही सी बच्ची आगे बढ़ती है, दरवाजा खोलती है, और जब दरवाजा खोली, दहिया कल्बी ने उस हसीन और जमील खूबसूरत बच्ची को देखा। थोड़ी देर के लिए सोचने पे मजबूर हो गए, इतनी हसीन और जमील ये बच्ची है कहाँ, है किसकी? आपने पूछा, तुम कौन हो? उस नन्ही सी बच्ची ने अपनी मीठी जुबान में कहती है, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। बच्ची ने पलट के सवाल किया, आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया, मैं इस घर का मालिक। बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने बाप को देखा, समा इतना वक्फा हो चुका था। बच्ची आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद अपने बाप के दोनों कदम को पकड़ लेती है, दोनों कदम को छान लेती है, पकड़ लेती है, और कहती है, अब्बू जान आप कहाँ चले गए थे, बाबा जान आप कहाँ गए थे? वो तो फरियाद कर रही है, वो तो उनके लिए दुआएं मांग रही है, फरियाद कर रही है, कहाँ थे? लेकिन जालिम बाप ने अपनी बच्ची को अपने हाथ पैर से झटका दिया, बच्ची लुढ़कती हुई दूसरी तरफ हो जाती है। फिर दहिया कल्बी आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद अपने बीवी के पास गए, और बीवी से कहा, मैंने कहा ना लड़की पैदा हो जाए जिसे जिंदा दरगोर कर देना, तूने इसकी परवरिश क्यों की? बीवी को झटका देता है और बच्ची के हाथ को पकड़ा, और हाथ पकड़ने के बाद जब घर से बाहर लेके चलने लगा, बच्ची कहती, अब्बू जान आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या आप हमें ननिहाल लेके जा रहे हैं, या कोई मेला है जो आप हमें वहाँ खिलौने दिलाने के लिए जा रहे हैं? रास्ते भर बच्ची गुफ्तगू करती रही, लेकिन इस दहिया कल्बी ने बच्ची के सवालों का कोई जवाब ना दिया। चलते चलते जब रेगिस्तान का इलाका आता है, उस नन्ही सी
سی بچی کو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھا دیا اور اس کے بعد کرتا کیا ہے انہوں نے ریت کو ہٹانا شروع کیا. ریت ہٹاتے جا رہے ہیں. سخت گرمی ہے, دھوپ کی شدت ہے, چہرے پہ گرد و غبار ہے. ننھی بچی سے جب دیکھا نہ گیا, وہ بچی آگے بڑھتی ہے اور اپنی چھوٹی سی دوپٹے سے اپنے باپ کے چہرے کے گرد کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے ابو جان یہ گڈھے آپ کیوں تیار کر رہے ہیں, یہ گڈھے کیوں تیار کر رہے ہیں. لیکن دہیا قلبی نے کوئی جواب نہ دیا. پھر وہ بچی اسی سایہدار درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتی ہے. جب گڈھا تیار ہو جاتا ہے, دہیا قلبی اس ننھی سی بچی کو لے کر کے اس گڈھے کے قریب لے آئے اور جب گڈھے کے قریب بچی آ جاتی ہے, اللہ اکبر, اس ظالم باپ نے اس بچی کو زندہ درگور کیا, گڈھے میں ڈال دیا. اب بچی گڈھے کے اندر ہے, بچی فریاد کر رہی ہے, کا حصہ کندھے تک آ جاتا ہے. اب اس بچی نے دہیا قلبی کی طرف اپنے باپ کی طرف توجہ ہٹا دیتی ہے اور وہ بچی اپنے دونوں ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا لیتی ہے اور اٹھانے کے بعد عرض کرتی ہے اے باپ پروردگار عالم, یہ الہ العالمین, وہ نبی کب آئے گا, وہ رحمت للعالمین کب آئیں گے جو بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچائیں گے. بچی کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر کے مکہ کی سرزمین پہ مبعوث فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. وہ نبی آیا تو دنیا میں بہار آ گئی, وہ نبی آیا تو بچیاں زندہ درگور ہونے سے بچ گئی, وہ نبی آیا تو بیواؤں کو انہوں نے اونچا مقام بخشا ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں, اس نبی کے ماننے والے ہیں, اس نبی کے چاہنے والے ہیں. آج یہ جو شادی ہو رہی ہے یہ بھی میرے حضور کی رحمت ہے, یہ انہیں کی رحمت ہے مصطفیٰ کا, اور رحمت للعالمین ہے. اگر ان کے اس طریقے کو اپناؤ گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے لوگو رسول پاک کی زندگی, صاحب الاولاد کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی نے گالی کا جواب گالی سے نہ دیا, نبی نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا, بلکہ تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے پیغمبر اسلام خاردار وادیوں سے گزر جاتے ہیں. یہ تو حضور کے قدموں کا صدقہ ہے کہ کانٹے پہ قدم رکھے تو کانٹا پھول بن کر نبی کے تلوا کا بوسہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی وہ ہے جو غیروں کو بھی اپنایا ہے. آج اگر ہم اور آپ حضور کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے. طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. ہم نے مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ دیا ہے. حضور فرماتے ہیں تمہارا پڑوسی پہلے پڑوسی کو کھلاؤ پلاؤ, پڑوسی کی خبر گیری نہیں. یہ نہیں کہا پڑوسی میں چاہے جو ہو, اپنا ہو بیگانہ ہو, اور پڑوسی 40 گھر آگے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے, 40 گھر پیچھے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے, 40 گھر دائیں وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے, 40 گھر بائیں وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. پڑوسیوں کا مقام بڑا عظیم مقام ہے. اگر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو, بیواؤں کی خبر گیری لو, یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ بصرہ کا ایک موچی تھا, بس اسی کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. اور دیکھو پڑوسی کا مقام کیا ہے, اور دیکھو بیوہ عورت کا مقام کیا ہے. قسم اللہ اگر بیوہ عورت دل سے دعا دے دے, پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے. بصرہ کا ایک پیشے کے اعتبار سے موچی ہے لیکن مومن ہے, اس کے بھی دل میں تمنا ہے, ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہے, آرزو ہے, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی
برستی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر مکہ المکرمہ ہے تو مدینہ بھی مدینۃ المنورہ ہے، اگر مکے میں جلال خدا ہے تو مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے، اگر مکے میں آب زمزم ہے تو مدینے میں صاحب کوثر ہے، اگر مکے میں لڑائی حرام ہے تو مدینے میں جدائی حرام ہے، اگر مکہ جسم ہے تو مدینہ اس کا دل ہے۔ سب نے تو سر جھکایا ہے کعبہ کے سامنے، اور کعبہ جھکا ہے گنبد خضرا کے سامنے۔ حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ سرکار کا روضہ ہے۔ اس کی بھی دلی خواہش ہے کہ ہمارے پاس اتنے رقم ہو جائے کہ میں بھی حج بیت اللہ کو جاؤں گا، میں بھی کعبے کا طواف کروں گا، میں بھی گنبد خضرا کا دیدار کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا من نظر الی الکعبہ، جس نے کعبہ کو دیکھنا، تین چیز کا دیکھنا ثواب ہے، کعبے کو دیکھنا محبت کی نظر سے اس میں ثواب ہے، اور آقا فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا وہ بھی ثواب ہے، اور قرآن کے حروف کا دیکھنا وہ بھی ثواب ہے۔ اللہ کا وہ موچی ہے، اس کے دل میں خواہش ہے کہ میں بھی حج بیت اللہ کو جاؤں گا۔ زندگی بھر پیسہ اکٹھا کرتا رہا، گھر کا اکیلا ہے، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، گھر کا تنہا ہے۔ چند پیسے جب اکٹھے ہو گئے، جب اس لائق ہو گیا کہ میں حج بیت اللہ کو جاؤں گا، لوگوں میں بہت شہرت ہو گئی، لوگوں میں چرچا پھیل گیا کہ عبداللہ جو بصرہ کا موچی ہے وہ حج بیت اللہ کو جا رہا ہے۔ کتنی خوشی ہوگی لوگوں کو، ایک غریب آدمی جو ایک پیسہ اکٹھا کر کے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور جب جانے کی باری آتی ہے، جب جانے کی تیاری ہوتی ہے، صبح کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے، حجاج کرام جو حج کرنے جا رہے تھے اس کے دہلیز پہ پہنچتے ہیں، مکان پہ پہنچتے ہیں، اور رات کا تاریکی ہے، رات کی تاریکی ہے، سناٹے کا عالم ہے، شب دیجور ہے۔ وہ غریب ضرور تھا، پیسے صرف اکٹھے کیے تھے حج کے لیے، لیکن گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، چند سوکھی روٹیاں ہے، نہ تو کوئی سالن ہے نہ کوئی سرکہ ہے۔ اپنے پڑوس کے گھر جاتا ہے۔ میں بتانا چاہتا کہ دیکھو پڑوس کا حق کیا بنتا ہے، ایک بیوہ عورت کا مقام کیا ہے۔ جانے کے بعد دستک دیتا ہے، اور جب دستک دیتا ہے بھی عورت دروازہ کھولتی ہے، اور دروازہ کھولنے کے بعد پوچھتی ہے اے بھائی عبداللہ اتنی رات کیا لینے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا بہن میں تو صبح حج کرنے چلا جاؤں گا، میرے پاس چند سوکھی روٹیاں ہیں، لیکن نہ سرکہ ہے نہ شوربہ ہے نہ سالن ہے، تیرے گھر سے سالن کی مہک آ رہی ہے، تھوڑا سا شوربہ ہمیں دے دو، میں اپنی روٹی کھا لوں اور کل حج کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، وہ بیوہ عورت کا مکان ہے، اس کے چند چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ بیوہ عورت کہتی ہے اے بھائی عبداللہ وہ کھانا تیرے لیے حرام ہے، تیرے لیے ناجائز ہے۔ حضرت عبداللہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں آخر وہ کون سا کھانا ہے جو میرے لیے حرام ہے، آخر وہ کون سا کھانا ہے جو میرے لیے ناجائز ہے۔ جب زیادہ اصرار کیا آخر بہن بتاؤ تو صحیح ہمارے لیے حرام کیوں ہے اور تیرے بچوں کے لیے حلال کیوں ہے، ہمارے لیے ناجائز کیوں ہے اور تیرے بچوں کے لیے جائز کیوں ہے؟ تو بیوہ عورت کہتی ہے اے بھائی عبداللہ اللہ نے تمہیں دولت سے نواز دیا، تو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن کبھی پڑوس کی خبر گیری نہیں، کبھی بیوہ عورت کی خبر گیری نہیں۔ اے بھائی عبداللہ 3 روز سے زائد ہو چکے ہیں، میرے بچے فاقے سے مر رہے ہیں، اب عالم یہ ہے کہ اگر ان کے حج کے اندر کھانے کا ایک لقمہ نہیں پہنچے گا تو میرے بچے دم توڑ دیں گے۔ اے عبداللہ سنو، میں ایک مردار جانور کا گوشت لائی ہوں اور اسی کو ابال رہی ہوں تاکہ میرے بچے کھا لیں اور مرنے سے بچ جائے، اس لیے وہ کھانا تیرے لیے حرام ہے، وہ کھانا تیرے لیے ناجائز ہے۔ جب اتنی بات کو حضرت عبداللہ سنتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے اور روتے ہوئے گھر جاتے ہیں، ساری زندگی کی کمائی کو، سارے زندگی کے اثاثے اور پونجی کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لاتے ہیں اور بیوہ عورت کی آنچل میں ڈال لیتے ہیں۔ بیوہ عورت دعا دے رہی ہے، اللہ اکبر، میں نے پہلے ہی کہا تھا بیوہ جب دل سے دعا دیتی ہے یقیناً اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ بیوہ دل سے دعائیں دیتی جا رہی ہے، حضرت عبداللہ گھر آتے ہیں، دروازے کو اندر سے بند کر دیا ہے، اب قافلہ جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اس کی دہلیز پہ پہنچتے ہیں، دستک دیا، دروازہ کھولتے ہیں، اور دروازہ کھولنے کے بعد لوگوں نے دیکھا ابھی عبداللہ کی کوئی تیاری نہیں ہے، ابھی عبداللہ کی کوئی تیاری نہیں۔ لوگوں نے کہا عبداللہ
بھائی عبداللہ ابھی تک تم تیار نہیں ہوئے؟ حضرت عبداللہ نے سر کو نیچے کر لیا، سر کو جھکا لیا اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا انشاءاللہ اس سال نہیں، انشاءاللہ میں آئندہ سال ضرور جاؤں گا۔ اللہ نے اگر چاہا، اللہ اکبر، لوگوں کو برداشت کرتا رہا، لیکن لوگوں کو کیا معلوم کہ اس پہ کیا گزری ہے؟ وہ تو عبداللہ جان رہا تھا، وہ بیوہ عورت جان رہی تھی، اللہ کا رسول جان رہا تھا۔ لوگوں کے کانوں کو برداشت کیا، اور یہ حجاز کرام کا جب قافلہ شہر مکہ میں پہنچتا ہے، ایام حج ہے، جب لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے؟ وہی عبداللہ کعبے کے طواف میں سب سے آگے نظر آ رہا ہے، وہی عبداللہ صفا مروہ کی سعی میں سب سے آگے نظر آ رہا ہے، وہی عبداللہ حجر اسود کا بوسہ لینے میں آگے نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایام حج سے فارغ ہوتے ہیں، اور فارغ ہونے کے بعد جب وطن کو لوٹتے ہیں، لوگوں نے باہم مشورہ کیا، نہیں اپنے گھر ہم بعد میں چلیں گے، پہلے عبداللہ کے گھر چلتے ہیں، انہیں مبارکبادی تو پیش کرتے ہیں۔ لوگ عبداللہ کے مکان پہ آتے ہیں، دستک دیا، حضرت عبداللہ نے دروازہ کھولا، کہا مبارک ہو مبارک ہو۔ لوگوں نے کہا عبداللہ مبارک ہو، تم تو بڑے خوش قسمت والے تھے، میں نے کعبے کے طواف میں اپنے ماتھے کے نگاہوں سے تمہیں آگے دیکھا۔ دوسرے نے پکارا عبداللہ مبارک ہو، صفا مروہ کی سعی میں آگے میں نے تجھے دیکھا۔ کسی نے کہا عبداللہ مبارک ہو، حجر اسود کے بوسے دینے میں میں نے آگے تجھے دیکھا۔ حضرت عبداللہ نے اپنے سر کو جھکا دیا، اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہتے ہیں آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں تو اپنا گاؤں چھوڑ کے نکلا ہی نہیں، میں تو اپنا شہر اور علاقہ چھوڑ کے باہر گیا ہی نہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں عبداللہ، میں نے خود باتیں کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ جب انہوں نے کہا میں نے تو نکلا ہی نہیں، ہاتھ پہ غیبی سے آواز آتی ہے اے عبداللہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری صورت میں ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو قیامت تک تیرے نام پہ حج ادا کرتا رہے گا۔ یہ مقام پایا ہے تو بیوہ کی خبر گیری لی ہے، یہ مقام پایا ہے تو پڑوسی کا حق ادا کیا ہے، یہ مقام پایا ہے تو یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے۔ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو بیواؤں کی خبر گیری لے۔ اللہ نے آپ کو اگر دولت سے نوازا ہے تو غریبوں کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا ہم تمامی لوگوں کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا جس بچے کی شادی ہے، سونو حافظ جی کی شادی ہے، پاک پروردگار عالم اپنے حبیب پاک سب کے توسط سے اگر کسی چیز کی کوئی کمی ہو تو غیب سے مدد فرما، ہر آفت و بلیات سے محفوظ فرما، اور جو زوجین کے رشتے میں منسلک ہونے والے ہیں بالخصوص ان دونوں کو ہر آفت و بلیات سے محفوظ فرما، اور الہ العالمین اس میلاد کے صدقے میں بھائی علی حسین مرحوم کو عذاب قبر سے محفوظ و معمون رکھ، اور جوار رحمت میں جگہ عنایت عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نبی کے خلق عظیم در نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا، لات و عزا کے ہر پجاری کو حق کا سجدہ کرا کے چھوڑا۔ عمر کے غصے میں چور اتنا گئے تھے حضرت کو قتل کرنے، مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ وما علینا الا البلاغ الصالح۔ اور ہی جلدی سے جی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام کیا ہے نہ کہ چندہ مانگا۔
کم سے کم اتنا جو بلند آواز سے جواب دے دو تاکہ پڑوسی کو یہ خبر ہو جائے کہ سلام کہہ رہے ہیں، تو کم سے کم سن کر کے وہ بھی جواب تو دیتے۔ لگتا ہے جی جی جی، تو کم سے کم یہ انداز ایسا پیدا مت کرو۔ الحمدللہ حضرت علامہ مولانا زین العابدین صاحب سے بہترین واضحات نے سماعت کی، اور ادھر عورتوں کی بھی گھبراہٹ ہے کہ جلدی سے ختم ہو، اپنے گلگلا میں ہم لگ جائیں، ہے نا؟ تو اس لیے ابھی عورتوں سے بھی اگر سوال کر لیں، اور ہمارے عزیز بچے بھی موجود ہیں، اور ہمارے درمیان بڑے بھائی علی اصغر صاحب بھی موجود ہیں، ہے نا؟ بمبئی سے چل کر کے تشریف لائے، بڑی خوشی ہے۔ ہم تو یہ تصور کرتے ہیں کیا کیا بات رکھیں، وقت نہیں ہے، اس لیے حضرت کے موجودگی میں ہم انہیں تصور کرتے ہیں اپنے آپ کو علی حسین مرحوم صاحب جی، اور ہمارے بڑے بھائی علی اصغر صاحب بھی موجود ہیں، کوئی نام تو غلط نہیں لے رہا ہوں، اور ان کو میں تصور کرتا ہوں کہ لگتا ہے علی حسین مرحوم صاحب جلوہ بار ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرات میں سلام آپ سے پھر دوبارہ کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ پتہ چلا کچھ ہنٹ دینا پڑتا ہے نا، اور پھر ایسے ایریے کا کوئی بو موجود ہے، کیوں ہے نا، تو اس کا خیال رکھیں۔ بہرحال تھوڑی سی ذہن جیسے نو بجتا ہے گھنٹی دے دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ محسوس کریں، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وحبیبنا مولانا وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیر سے مت کریں، عطا ماں اور بہنیں بھی خاموشی اختیار کریں تھوڑی دیر کے لیے، آپ کا گلگلہ جاری ہو جائے گا، آپ گھبرائیں نہ، بس 2-3 شعر سماعت کر لیں دعاؤں کے ساتھ۔ عطا سامنے سیرت مصطفیٰ سبحان اللہ، درس ہے بری کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے بری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، دوست تو زندگی کے پھر ہمیں اور کیا چاہیے، دوست تو زندگی کے لیے۔ ماشاءاللہ، مجھے بھی محسوس ہو گیا 10 روپیہ سے شروع ہو گیا ہے، ہمارے بڑے بھائی نے پیش کیا الحمدللہ، اور ہمارے دیکھیے بہنیں صاحب نے بھی 20 روپیہ پیش کیا، اللہ ان کے رقم کو قبول فرمائے۔ ابھی تو بٹوا کل کھلے گا، یہ بات دیکھیے ہے نا، آپ گھبرائیں گے نہیں، اور پھوپھی حضرات بھی اپنی انتظاری میں لگی ہیں کہ بٹوا کل ہی کھولا جائے گا، آج نہیں کھولا جائے گا۔ ماشاءاللہ لگتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ ہمارے حافظ عبد الرحمن کہاں ہیں؟ ہمارے حافظ عبد الرحمن صاحب کو سامنے نظر آنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کم سے کم ان دعاؤں کا سمجھا۔ میری آواز اگر تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ عزیز احمد صاحب کی شادی مبارکہ کے موقع پر ان کے ابو جان کو میں نے دیکھا، یہ دولہا بن کے نکل رہے ہیں، اور ہمارے مرحوم علی حسین صاحب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا۔ حضرات
अली हुसैन मरहूम की वो जिंदगी थी। मैं तो अली असगर भैया को देखा सामने, लगता है हाजिर है, चेहरा बिल्कुल चमक दमक। अल्हम्दुलिल्लाह आप हाजी भी, माशा कोई शक नहीं है। खूब सुभान अल्लाह। और हज़रात उनके तकवा का आलम एक एक लम्हा में बयान करूं। जब आप बैठते थे मेरे पास तो एक एक हदीस मेरे सामने बयान करते थे, मैं सुनता जाता था। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात आज हमें जरूरत है उन बच्चों पर अपने हाथों को सरों पर रखने की जरूरत है हमें। हज़रात उनके बच्चों को ये महसूसियत ना होने पाए, काश अगर आज अबू होते तो हज़रात आज क्या आलम होता। लेकिन इससे मेरे बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है। आज जुमेरात का दिन है, कितनी प्यारी दिन रखी गई है। हजरत जलवाबाद है, हजरत जुमेरात का दिन है। आज उनकी रूह मुबारक हाजिर है। और यहाँ अजीज अहमद साहब बैठ करके अपने अबू जान के लिए इसाले सवाब का जरिया लगा दिया। और जब बच्चों ने इसाले सवाब का जरिया लगा दिया है, आज इस शादी मुबारक का मौका पा करके एक बहाना करके आज उनकी रूहें खुश हो। आप ये तशूर करो, उनकी रूहें आज मौजूद है सामने, वो सुन रहे हैं। हमारे पास वो आंख नहीं है कि उनकी मैं रूह को देख सकूं, हमारे पास वो तकवा नहीं है। हज़रात हम इतना जरूर कहेंगे, हमारे जितने बच्चे जो लगेंगे, बच्चे मौजूद हैं, हमारे भाई जो हैं मौजूद, वो बच्चे भाई भी लगेंगे। हम अपने आप को ये तशव्वुर करके बैठा हूँ, दिल ये कहा कि सलातो सलाम पढ़ लिया जाए, लेकिन मैंने देखा कि उनकी रूहानियत हाजिर है। इसलिए उनका एक वक्त नमाज नहीं छूटता था, तरह तरह की नमाज पढ़ा करते थे और कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। हजरात एक मर्तबा मेरा साथ भी इस घर में पड़ा है और मुझे वो जगाते हैं और कहते हैं उठिए मौलाना साहब, साथ में नमाज तो पढ़ लिया जाए। बोलो सुभान अल्लाह। ये देखो नमाज की मोहब्बत है, ये नमाज की रूहानियत है। हजरात शेर समाज करें, मैं आता हूँ, बस जैसी 9 बजे का आप घंटी दे दीजिए। करके तो मेरी बात पर कैसा होगा अंधेरा वो घर, कब्र की मंजिल। करके तो मेरी बात पर कैसा होगा अंधेरा वो घर, करके तो मेरी बात पर कैसा होगा अंधेरा वो घर। ये खैरुल बशर कब्र में रोशनी आई जाएंगे, खैरुल बशर कब्र में रोशनी के सामने सीरते मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए। हजरात कब्र में आसानी कहाँ से लाओगे, न तो मुझसे माशाल्लाह देखिए पड़ोसी बटोर के ला रहा है, लगता है कुछ बटुआ खुल गया है, हमें उम्मीद है माशाल्लाह। घबराएंगे नहीं, आप मुस्कुराते रहे। बोलो सुभान अल्लाह। ये भी मुस्कुराना पैगंबरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसमें ये ना सोचना वो मोमिन कैसा जो मुस्कुराए ना, इसलिए मेरे आका हर लम्हा मुस्कुराया करते थे जी। और बहुत प्यारी मुस्कुराहट जिसे फरिश्ते दीदार किया करते थे। हजरात आज जुमेरात का दिन है, रात है, रूहानियत मौजूद है और कल जुमा का दिन है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जुमा का दिन है, ईदों का ईद है, उसमें कोई शक नहीं। और सुनिए, जो ये मुबारक महीना रुखसत हुआ वो कौन सा महीना था?
12 ربیع نور شریف کا مہینہ تھا، اور جو سامنے آیا ہے مہینہ اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے 11 ربیع الاخر شریف، یہ ربیع الاخر شریف ہے حضرات۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے تعلیم دین مصطفیٰ۔ جی تعلیم نہیں تو کچھ بھی نہیں، ساری بلڈنگیں تعمیر کر لو لیکن کس کام کا؟ من رب کا دینی الاسلام، یہ جواب کہاں سے آیا؟ بولو، جب نماز سے محبت رہے گی۔ آج تو ایسا عالم ہے کہ 5 وقت کی نماز کہاں دل میں ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے سے لوگ دور ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور نماز ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتی ہے، دلوں کو قرار ملتی ہے۔ اور نماز پڑھنے کا یہ علم ہے کہ گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ اور کبھی متاجر کا جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے جمعہ کو، تو جیسے ہی ابھی مسجد کے اندر قدم نہیں رکھا، رکھنے والا ہی تھا، اللہ کی طرف سے ندا اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ جا رہا جمعہ پڑھنے کے لیے، اس کی گناہ کو اٹھا لو۔ کتنے ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہمارے گناہ کو جمعہ کے دن فرشتے اٹھا لیں۔ اور جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے جمعہ کے دن، اور پڑھ کر کے جیسے ہی باہر نکلتا ہے، فرشتے آواز پیش کرتے ہیں، مولا تیرا بندہ تیری کبریائی بیان کر کے، تیری بڑائی بیان کر کے نماز پڑھ کر کے رخصت ہو رہا ہے۔ مولا یہ گناہ تیرے بندے کا جو میں لیا ہوں اسے میں واپس کر دوں۔ بولو سبحان اللہ۔ دیکھو خالق کائنات کتنا رحمان و رحیم ہے، ستار و غفار ہے، جبار ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمارے کھانے میں محتاجگی رکھا ہے؟ نہیں، ہمارے دولتوں میں کمی ہے، ہمارے اولادوں میں کمی ہے، ہمارے بلڈنگوں میں کمی ہے، نہیں، لیکن خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں میرے بندے کا جب گناہ تم نے اٹھا لیا ہے تو پھر تمہیں واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کی صرف نماز پڑھنے کا یہ فضیلت۔ اور جب انسان 5 وقت کی نماز کو پڑھے گا تو پھر کیا پوچھنا ہے؟ آج تو نوجوان بچے جمعہ سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی لگاؤ نہیں۔ تو بچے ان کے باپ بھی جمعہ پڑھنے سے کتراتے ہیں۔ بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ 60 سال کا بوڑھا بھی اپنے گھر میں پڑا ہوا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا، اور کہتا اللہ میرے اوپر ایسی باتیں رکھ دی نعوذ باللہ من ذالک جس کے بنیاد پر میں کیا کروں، میرے اوپر بہت مصیبت ڈال دیا ہے نا۔ لیکن یہ اپنے آپ کو بندہ سوچتا نہیں ہے، ایک دن رخصت ہو جانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے مرحوم علی حسین صاحب کی وہ تقوی کا یہ علم ہے کہ آپ کا 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور جب آپ سو کر کے اٹھتے تھے تو جب بھی آپ کو موقع ملتا تھا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج جس کے نسل پاک سے وہ بچہ پیدا ہوا، بولو سبحان اللہ، جس کے نسل پاک سے آج وہ بچہ پیدا ہوا، آج انہی کا بچہ آج ان علماء کرام کو بلا کر کے زیارت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج انہی کا یہ نطفے کا یہ علم ہے کہ آپ نے وہ نسل پیدا کر دیا کہ جب تک یہ بچے باحیات رہیں گے آپ کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ہمیں ضرورت ہے اپنے مرحوم علی حسین صاحب کے نقش قدم کو ہمیں آباد کرنے کی ضرورت ہے، ان کی تاکہ روحوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور ان کے جتنے رقبہ، ان کے جتنے قریبی، جتنے ان کے رشتہ دار، ان کے بہنیں پھوپھیاں جو بھی رشتے میں لگتی ہیں، ان سب کی ہم سب کو قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور گھروں میں بچے کوئی کمی ہو جائے تو ہمیں اپنے آپ کو تکلیف نہیں، اپنے آپ کو مایوس نہیں اٹھانا ہے، بلکہ ہم ان بچوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچے اپنے آپ کو جو ہے آنکھ سے آنسو نہ گرا سکیں، ان کو رونے نہ دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،